لیاقت باغ پنڈی جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا کے تمام سوشل میڈیا پر پھیلا دو۔ یہ احتجاجی مظاہرے کی ویڈیو فرانس کے خلاف مسلمان شدید غم و غصے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے دشمن ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فرانس کی حرکت پر ریئیکشن دینا ضروری ہے۔ اس وقت تمام ذاتی اختلافات مسلکی اختلافات بھلا کر ایک دشمن کو میسج دینا ہے۔ فرانس ملعون کا یہ علاج سزا تو نہیں لیکن یہ بھی ایک ایمان کا درجہ ہے۔ لیکن فرانس ملعون نے جو حرکت کی ہے اس کا انجام اور سزا دنیا کی خطرناک ترین ہتھیار کو مار دینا بھی میرے خیال میں کم ہے، بلکہ یہ میرا بھی جذبہ ہے، بلکہ بحیثیت ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہے۔ لیکن اس وقت اعصاب کی جنگ ہے، دشمن یہ حرکت کرنے کے بعد ہم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر پوری دنیا کے تمام کفار کو میسج دینا انتہائی ضروری ہے۔ ایسے موقع پر تمام ذاتی اختلافات اور مسلکی کی دیگر تمام سیاسی سائٹ پر رکھ کر ہمیں ایک آواز ہو کر ایک میسج دینا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور احتجاج کرنا یہ کم سے کم ایمان کا آخری حصہ ہے۔ میری آپ کی پاک فوج، ترک فوج اور ان گستاخی کرنے والے ان ممالک اور ان کے ماسٹر مائنڈ سے دیگر محاذوں پر لڑ رہے ہیں، لیکن پاک فوج کہیں بھی احتجاجی مظاہرے یا دشمن سے شکوہ نہیں کر رہی، خاموشی سے کام کر رہی ہے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت اور اس وقت کے حساب سے یہی سب سے بہترین حکمت عملی ہے۔ اس کی پوری تفصیل اور ثبوت تمام امت مسلمہ کے سامنے ہے۔ عملی میدانوں میں پاکستان اور ترکی کفار کو بھگا بھگا کر مار رہے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے ہتھیاروں کو، ملٹری تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر کر رہے ہیں مختلف میدانوں میں، اور یہ تاریخی جنگ سب کے سامنے ہے اور نظر آ رہی ہے۔ لیکن ان یہود و نصارہ کا ہر طرح سے بائیکاٹ کرنا، مقابلہ کرنا، ہر محاذ پر چاہے مصنوعات ہوں یا احتجاجی مظاہرہ ہو یا ان کہیں پاکستان مقابلہ کرنا مختلف میدانوں میں جیسے آذربائیجان، افغانستان کی زمین پر، سمندروں میں، پہاڑوں میں، ہر محاذ پر ان کا مقابلہ جاری ہے۔ دشمنوں نے یہ جو حرکت گستاخانہ خاکوں کی ہے یہ کوئی پہلی حرکت نہیں، یہ مستقل اس طرح کی حرکتیں کر کے ہم مسلمانوں کے ایمان کو آزماتے رہے ہیں، ہمارا ایمانی لیول چیک کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بڑی شیطانی پلاننگ ہے اس میں یہود اور نصارہ کی۔ ہمیں یہ جنگ انتہائی حکمت عملی، بصیرت سے اور سوچ سمجھ کر ہوش کے ناخن لے کر لڑنا ہوگی۔ دشمن پاک فوج، ترک فوج دشمنوں کو ان کے تمام پلان مسلمانوں کے خلاف جو چل رہے ہیں ان کو راکھ کا ڈھیر کر رہی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دشمن کو نقصان دینے کی بجائے ہم خود آپس میں ہی نقصان دینے کا ذریعہ بن جائیں۔ دشمنوں کی یہی چال ہے کہ پاکستان کو غصہ اور طیش دلا کر تیسری عالمی جنگ شروع کر۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں دو ہی ممالک بچے ہیں، پاکستان اور ترکی۔ دونوں ہی ممالک کے ارد گرد دشمن حملہ آور تیاری کے ساتھ گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کی باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان دشمنوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان اور ترکی کو اندر سے خانہ جنگی میں دھکیلا جائے اور باہر سے حملہ کیا جائے۔ ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے اور دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے، ہتھیاروں سے بھی کرنا ہے، قلم سے بھی کرنا ہے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کرنا ہے۔ ہر وہ نقصان ان دشمنوں کو دینا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جہاں تک رہی بات سفیر کو نکالنے کی تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی بھی ملک کے سفیر کو نکالنا، سفیر ملک بدر کرنا تو انتہائی جھوٹا جرم ہے۔ ان کے خلاف تو آگ اور آگ کا ڈھیر بھی بہت کم جرم ہے۔ ان کو مکمل آگ لگا دی جائے پورے ان کے ممالک کو بھی، وہ بھی بہت کم سزا ہے ان کی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، دشمن ہمیں آپس میں نہ الجھا دے۔ ہمیں آپس میں نہیں بلکہ دشمن کے ساتھ الجھنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک طاقت بن کر لڑنا ہوگا۔